ہم وقت کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ علی مرزا صاحب کی بات کریں، انجینئر صاحب کی، اور ان کے ساتھ جو ایک جوڑی دار ہیں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی بات نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں یس اچھا تو مفتی صاحب کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا اور انجینئر علی مرزا صاحب کا ذکر ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آدھی بات ہو گئی آدھی رہ گئی ہے۔ تو یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایک جو ہے نا جو بنا ہے، تو طارق مسعود صاحب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا کیا معاملہ؟ طارق مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا آرتھوڈاکسی، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کے جو مسلم عقائد ہیں اور جو ہمارے اقدار ہیں، یعنی روایتی فکر جو ہماری روایتی فکر جو اہل سنت والجماعت کی ہے، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، بے شک بڑی عجیب خطائیں ہوئی ہیں ان سے۔ مثال کے طور پہ جو قرآن کے معاملے میں ان سے ایک غلطی ہوئی جس کا انہوں نے ازالہ بھی کیا، اور انہوں نے آ کے پبلک میں معافی بھی مانگی، اور ان کو اللہ نے عزت بخشی اس کی وجہ سے۔ تو ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی معافی مانگتے ہیں، جس طرح انہوں نے معافی مانگی۔ ایک انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو انہوں نے معافی مانگی اور ان کو اللہ نے پذیرائی عطا کی، اور امت کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ معافی والا چکر نہیں ہے، غلطی کو ماننا ہی نہیں ہے۔ فاش غلطی بھی ہو جائے، انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی غلطی کر دے، یہ نہیں ماننا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور بہت ساری فاش غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو مفتی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، ایک فکر کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی فالوئنگ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ لوگ اس نیریٹو کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو پازیٹیو نیریٹو ہے۔ ایک اور چیز بھی تو پسند کرتے ہیں جو 4 شادیاں ہیں۔ جی نہیں، وہ ہماری خواتین وہ پسند نہیں کرتی۔ مفتی صاحب، میری ملاقات ان سے ہوئی تھی افریقہ میں۔ اچھا، ہاں جی، اور بڑے اچھے آدمی ہیں اور کھلے آدمی ہیں، آپ ان سے کبھی بھی ملاقات کرنا چاہے مل سکتے ہیں۔ بنسبت انجینئر صاحب کے، آپ کو باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینے کی تب بھی نہیں ملے گی، تب بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ مفتی صاحب کا دروازہ کھلا ہے۔ جہاں میں ان کو افریقہ میں ملا ہوں، میں نے ان سے سوال جواب کیے تو وہ یہی بات کر رہے تھے۔ وہ پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں آپ کی بیویاں کتنی ہیں، کتنی شادیاں کی آپ نے؟ ہم نے کہا مفتی صاحب، یہ آپ کا جو معیار ہے نا کسی کی مردانگی کو پرکھنے کا، یہ معیار جو ہے یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا یار۔ آج کے دور میں کون 2 بیویاں 3 بیویاں رکھ سکتا ہے؟ بلکہ اس ملک میں، لندن میں مثال کے طور پہ، پاکستان میں شاید ممکن ہو، لیکن پاکستانی معاشرہ ابھی اتنا اس قابل نہیں ہوا، اتنا اسلامی نہیں ہوا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم پہ ہندوانہ جو رسم و رواج ہیں ان کے بہت اثرات ہیں، اور دوسری شادی کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب سے میں یہی کہوں گا، مفتی صاحب آپ کو یہ نہ ہو ہمارے ملک کی خواتین ملوا کے مل کے آپس میں کوئی کنسپریسی کر کے آپ کو مروائی نہ دے۔ اتنی مشکلات ہو جائیں گی کہ لوگ جو ہے نا وہ چھتوں سے کود رہے ہوں گے، میں بتا رہا ہوں۔ یعنی ایک نہیں سنبھل رہی ہے، آپ 2 3 4۔ تو یہ بھائی ہے آپ جتنا ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سنبھال کے رکھے اور سب چیز لے کے چلے، وہ دیکھیں سب میں مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں خواتین ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے۔ وہ اس میں کچھ ان کے اپنے بھی قصور ہیں، کچھ ان کی فیملی کے قصور ہیں، اور کچھ ہمارے معاشرے کے بھی قصور ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا پنجابی کا، کچھ انج بھی رام اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توپ بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا بھی شوق سی، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ ہاں، تو یہ شعر بالکل پاکستان کے معاشرے پہ فٹ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ظالم ہیں اور کچھ ہم پہ بھی ظلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب کی سوچ ہے نا، اس کی میں سوچ سے تو میرے خیال سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے یہ موجود ہے۔ بات یہی ہے کہ اس کا ازالہ کیسے ہو، یعنی اگر آپ یہ 4 شادیوں کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو نبھانا سب سے بڑھ کر ظاہر ہے وہی آدمی کرے گا جو نبھا سکتا ہے۔ ہاں، یعنی کوئی شخص اگر کود گیا صرف کسی جذبات میں آ کر کہ بھائی میں نے سنا آتش نمرود میں بے قدر کود گیا، آتش نمرود میں عشق، تو پھر جو ہے نا وہ یہی معاملہ۔ اچھا، اور آئیے، یعنی ابھی ہم نے روایتی بیانیے کا امیر کہا مفتی طارق، تو میں آپ کو صاف بتا دوں کہ مفتی صاحب کے بارے میں میری رائے پازیٹیو ہے بنسبت انجینئر صاحب۔ میں مفتی صاحب کو بہت بہتر سمجھتا ہوں بحیثیت انسان، بحیثیت علمی شخصیت، اور ان کے پاس باقاعدہ کوالیفیکیشن ہے، وہ عربی زبان جانتے ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ کوالیفائڈ ہے۔ تو ان کے بارے میں میری سوچ بہت پازیٹیو ہے بنسبت انجینئر صاحب کے۔
یعنی ذاتی طور پہ میرا کوئی نہ انہوں نے فائدہ کیا نہ نقصان کیا دونوں اشخاص نے. یہ بات پہنچ گئی میرے خیال سے آپ کا پورا پوائنٹ آف ویو. لیکن جیسے روایتی بیانیے کی ہم بات کر رہے ہیں تو روایتی بیانیے کا نام سنیں تو وہ جوابی بیانیہ آج کل ایک آتا ہے سامنے, اور وہ ہیں ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب کی جانب.